بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، اب بات کروں گا میں عرق النساء، یہ جو ہوتا ہے ٹانگ کا درد، اس پہ بات کروں گا، مگر بائیں ٹانگ جو یہ الٹی سائڈ کی ٹانگ ہے اس کی بات کروں گا۔ اور یہ ہوتا ہے درد یا تو ایک ٹانگ میں یا دائیں میں ہوتا ہے یا بائیں میں ہوتا ہے، دونوں کا مزاج مختلف ہے، دونوں مختلف وجوہات سے ہوتے ہیں اور دونوں کے علاج بھی الگ الگ ہے۔ تو یہ بائیں ٹانگ کا جو درد ہے اس کا علاج الگ ہے، اس کے اسباب الگ ہیں، اس کے وجوہات الگ ہیں، ظاہر ہے اس کا پھر نسخہ جات اور علاج بھی الگ ہوگا۔ تو حضرات، یہ الٹی ٹانگ جو ہوتی ہے، بائیں ٹانگ، اس میں جو درد ہوتا ہے عرق النساء کا، یہ لنگڑی کا درد بھی جس کو کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے جی، ایسے سمجھیں کہ سردی کی وجہ سے، یعنی جسم میں بلغم کی زیادتی ہوتی ہے، بلغم بھی رطوبات جو ہیں جب جسم میں رک جاتی ہیں، اخراج نہیں ہوتا ان کا، جو فاضل رطوبت ہوتی ہے نا جی، وہ جسم میں جب خارج نہیں ہوتی جسم سے تو یہ تکلیف ہو سکتی ہے الٹی ٹانگ میں۔ تو اس کا بہترین علاج، بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ جس کو بھی یہ درد ہو کچھ یہ غذاؤں پہ دھیان دے، اور ساتھ یہ نسخہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ استعمال کریں، اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز، بہت جلدی آپ بہتر ہوں گے، یہ تکلیف دور ہوگی، اللہ کرم فرمائے گا۔ تو آپ سن لیں اس کے لیے جی، پہلے تو ناشتہ جو ہے، صبح کھانا اور ناشتہ جو ہے اس پہ توجہ دیں۔ ایسے مریض کو جس کی بائیں ٹانگ میں یہ درد ہو، اس کو چاہیے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے یہ بیسن کی روٹی، ساتھ ایک عدد انڈا کھا لے، دیسی انڈا، دیسی مرغی کا انڈا لے، وہ کھا لے، بیسن والی روٹی پکا کے وہ کھائے، یا مربع آملہ کھا لے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے لونگ دار چینی والا قہوہ بنا کے وہ پی لے، یہ ناشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو دوپہر کو اور شام کو کھانا ہے، گوشت، قیمہ، کریلے، یہ گرم خشک گرم چیزیں جو ہیں یہ کھائیں، تو رات کو بھی یہی کھائیں، انشاءاللہ بہت جلدی یہ غذاؤں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، صرف دوائی پہ زور نہ دیا کریں، غذا بھی جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق غذا لیں تو بہت جلدی دوائی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے۔ تو نسخہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مختصر نسخہ ہے، اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے۔ نسخہ ہے جی، پوست لینا ہے حلیلہ زرد کا، ہریڑ جو ہوتی ہے نا، زرد ہریڑ، اس کا اوپر والا چھلکا جو ہوتا ہے پوست، اس کو کہتے ہیں، وہ لینا ہے، اندر والی گٹھلی جو ہے وہ نکال دینی ہے، وہ نہیں لینی۔ سرنجہ شیریں ہیں، مصبر، تخم ہرمل کے بیج لینے ہیں، اور
تمہ جو ہے اس کا غدہ لینا ہے، تمے میں سے یعنی بیج نکال دینے ہیں، باقی خشک جو ہے نا تمہ وہ لے لینا ہے، اس کے بیج نکال کے یہ ساری چیزیں جو ہیں 10-10 گرام لے لیں، 10-10 گرام لے کے ان کو باریک کر کے تو ان کی گولیاں بنا لیں، یہ چنے کے دانے کے برابر بنا لیں گولیاں، ایک ایک جو ہے ایک صبح ایک دوپہر ایک شام یہ کھائیں، انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو وہ دوسرا نسخہ ہے یہ آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے گندھک آملہ سار، رائی اور تمہ، اس میں سے بھی یہ بیج نکال کے برابر وزن لے کے اس کی گولیاں بنا لیں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہترین فائدہ ہوگا۔ یا یہ دوسرا نسخہ جو ابھی بتایا ہے یہ بنا لیں، ان دونوں میں سے کوئی بھی بنا لیں، بہترین فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ خوراک پہ بھی توجہ دیں تو انشاءاللہ بہت جلدی اللہ پاک کرم فرمائے گا، اس مصیبت سے جان چھوٹے گی آپ حضرات کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، سارے بیمار جتنے بھی ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔